سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے کل 4 حصے ہیں، یہ پہلی تفسیر ہے، اور اسے شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے اور اپنی کتاب اور اپنے شاگردوں کو وہ اسی انداز سے پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن سورہ فاتحہ میں بند ہو جائے گا اور سورہ فاتحہ وہ ایک بسم اللہ کی با میں آ جائے گی، تو پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ کی با ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت عنوان ہوگا جب آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک کے کل 4 حصے ہیں اور ہر حصہ جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوگا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوگا، وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور چوتھا حصہ جو ہے وہ سورہ سبا سے شروع ہوگا، اور سورہ سبا بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے۔ 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الخالقیہ، یعنی خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو ایک مچھر یا ایک مکھی کو پیدا کر سکے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، فاستمعوا له، غور سے سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے میں بیان ہوگا کہ خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ باقی مضامین بھی آئیں گے، لیکن جو مرکزی عنوان ہوگا جس کی طرف سارے مضامین لوٹ کر آئیں گے وہ ہوگا خالق۔ خالق صرف اور صرف اللہ ہے، لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی کچھ بھی بنانے والی نہیں ہے۔ اب اعتراض جو ہوگا خالق کے لفظ پر کہ ہم بھی تو چیزیں بناتے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم حل کریں گے۔ تو پہلے حصے میں خالقیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا حصہ جو سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک ہے، اس کے اندر ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو مہربانیاں کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تم سب اللہ کی مہربانیوں کے محتاج ہو، اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی اللہ کی طرح مہربانیاں کرنے والی نہیں ہے۔ اور جو تیسرا حصہ ہے سورہ کہف 15ویں پارے سے لے کر سورہ سبا تک 22ویں پارے تک، اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ برکتیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ، مہربانیاں کرنے والا، پالنے والا اللہ، تو تمہارے رزق کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی بھی کسی طرح برکتیں نہیں دے سکتی۔ یہ تیسرا عنوان بیان ہوگا کہ برکات دہندہ بھی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور جو چوتھا حصہ ہے سورہ سبا سے لے کر آخر تک، اس کے اندر مسئلہ شفاعہ بیان ہوگا کہ شفاعتیں ہوں گی، سفارشیں ہوں گی، لیکن شفاعت قہریہ، جبری شفاعت، یہ اللہ کے ہاں کسی کا کوئی جبر نہیں چلتا، اللہ کسی سے مجبور نہیں ہو سکتا۔ اللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد کا جب معنی آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا لغت سے معنی کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ نرا دھار ہے، اللہ الصمد کا معنی یعنی جس کا کام کسی کے ساتھ مفقود نہیں، جڑا ہوا نہیں، لیکن ہر ایک شخص کا کام اس سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ بغیر احتیاجی کے کام کرتا ہے، اور جو مخلوق ہیں ان کے سارے کام اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ جی 4 حصے ہو گئے، ان چاروں کو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا۔ خالق اللہ، مہربانیاں کرنے والا، پالنے والا اللہ، اور برکتیں دینے والا اللہ، اور قیامت کا مالک بھی اللہ،
قیامت کے دن کسی کی کوئی سفارش بھی اللہ کے ہاں جبری طور پر قبول نہیں ہوگی، شفاعتیں ہوں گی مگر جسے اللہ اجازت دیں گے۔ ہم مسئلہ شفاعت میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے بالتفصیل۔ اب انہی چاروں حصوں کو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا، کیونکہ سورہ فاتحہ ام الکتاب جو ہے، ام القرآن جو ہے، تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ چار حصے کہاں بیان ہوئے؟ الحمدللہ، تمام کارسازی صفات، تمام صفات خالقیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ماں سوا کسی بھی ہستی کے لیے نہیں۔ رب العالمین، رب پالنے والا، مہربانیاں کرنے والا، دوسرا حصہ آ گیا جی۔ تیسرا حصہ الرحمن الرحیم، برکتیں، رحمتیں، برکتیں کرنے والا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برکات دہندہ نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ، اللہ جب تک کسی کو اجازت نہیں دے گا کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور اللہ کے دربار میں کسی کی شفاعت قہریہ قبول نہیں ہوگی۔ جو پورے قرآن میں 4 مضامین تھے وہ سورہ فاتحہ کے اندر بیان ہو گئے، اور پھر انہی 4 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا۔ اللہ، اللہ، اس کے اندر 2 صفتیں آ گئیں، خالق بھی ہے اور مہربانیاں کرنے والا، پالنے والا بھی وہی ہے، 2 بنیادی صفتیں اللہ کی آ گئیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، حدیث ہم آگے سماعت فرمانے والے ہیں۔ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے، تو رحمان کے اندر آ گیا برکتیں دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور رحیم کے اندر قیامت کے دن کا اکیلا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر انہی 4 مضامین، یعنی پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں آ گیا، اور بسم اللہ کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ با سے، اور با آتی ہے استعانت کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے۔ تو پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ نکلا کہ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھتے، اور ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں تو صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ، پورا قرآن بسم اللہ کی با میں بند ہو گیا۔ تو یہ پہلا طریق ہے جس سے ہم پورے قرآن کو، ہم نے کہا کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔